Islamic scholar Mufti Muhammad Yusuf Taibi Hafizahullah Ta'ala, Fazil Madina University. قال الله سبحانه وتعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. محترم سامعین اور سامعات، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی جانوں پر ظلم نہ کیا کرو، اور کافروں کے ساتھ لڑائی کرو مل کر جیسے وہ تمہارے ساتھ مل کر لڑائی کرتے ہیں، اور اچھی طرح جان لو اللہ تعالیٰ متقین کے ساتھ ہے۔ عزیز بھائیو، حرام اور حرام میں فرق ہو جاتا ہے۔ حرام تو حرام ہی ہے، مگر اس کی حرمت مختلف جگہوں پر اور مختلف زمانوں میں اور مختلف تعلق داریوں کے حساب سے مختلف حالات میں بڑھ جاتی ہے۔ جیسے بدکاری تو بدکاری ہے، حرام ہے، لیکن کوئی محرم رشتہ دار کے ساتھ کرے تو اس کی حرمت بڑھ جاتی ہے۔ نامحرم کے ساتھ بدکاری بدکاری ہے، اور محرم کے ساتھ اس کی حرمت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ رمضان کے دنوں میں ہو تو اس کی حرمت اور جرمانہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہ رمضان کا دن بھی ہو اور حرم پاک بھی ہو تو حرمت اس کی پامال ہو گئی تو اور اس کی حرمت بڑھ جاتی۔ لڑائی کرنا مسلمانوں کا آپس میں جائز نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ لڑائی کرنا اور بد کلامی کرنا حج میں جائز نہیں۔ تو کیا حج کے بغیر جائز ہے؟ حج کے بغیر بھی جائز نہیں۔ تو پھر حج کے دوران ان گناہوں کی جو گہرائی ہے یا اس کا جو گناہ ہے وہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رشتہ داریاں توڑنا، آپس میں لڑنا، یہ تو سارا سال ہی جائز نہیں۔ اپنی جانوں پر ظلم کرنا سارا سال ہی جائز نہیں، لیکن فرمایا جب 4 مہینے آ جائیں تو اپنے جانوں پہ ظلم نہ کرو۔ تو مطلب یہ کہ یہ حرمت والے مہینے ان کی کوئی الگ بات ہے، ان میں کیا جانے والا گناہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ جگہ کے حساب سے جیسے حرم پاک ہے، وقت کے حساب سے جیسے حرمت والے مہینے ہیں یا رمضان ہے، تعلق داری کے حساب سے جیسے محرم رشتہ دار ہیں۔ تو حرام حرام ہی ہے، مگر ان حالات میں اس کی حرمت زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کو پامال کرنے والے کا گناہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے مسلمان، ان کو یہ تو یاد ہوگا کہ یہ جون جا رہا ہے یا جولائی جا رہا ہے اور اس کی کیا تاریخ ہے، لیکن یہ تصور کہ یہ
حرمت والا مہینہ ذوالقعدہ شروع ہو گیا ہے، اس کا ہم احساس نہیں کرتے۔ جب شوال گزرا تھا، ذوالقعدہ شروع ہوا تھا، تو کس کس کے دل میں آئی تھی کہ اب حرمت والا مہینہ شروع ہو گیا بھائی، اس کی کوئی خاص بات ہے، اس کا کوئی خاص احترام ہے، اس میں ہم نے، اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ پہ ظلم نہ کیا کرو۔ تو ہم نے ظلم نہیں کرنا، ہم نے رشتہ داریاں جوڑنی ہیں، ہم نے معافیاں تلافیاں کرنی ہیں، ہم نے آپس میں رشتہ داریوں کے ٹوٹنے کے جو اسباب ہیں ان کو ختم کرنا ہے، ہم نے بیچ میں پڑھ کر ناراض لوگوں کو آپس میں راضی کرنا ہے، ان کی صلح کروانی ہے، اس لیے کہ حرمت والے مہینے آ گئے۔ عدت کے احکام، فوت ہو جائے بندہ تو اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن عدت کرتی ہے، جتنی بھی عدتیں ہیں وہ ان مہینوں کے حساب سے ہیں۔ 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھنے ہیں، مختلف جرموں پر اس کی سزا دی جاتی ہے اسلام میں، وہ مہینے یہ اسلام کے مہینوں کے حساب سے ہیں۔ تو ہمارا رمضان، ہمارا حج، ہمارا محرم، یہ سب اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے پورے علاقے میں یہی قانون تھا کہ جو جس علاقے میں بیٹھا ہوا ہے وہاں وہ بادشاہ ہے، جو یہاں سے گزرے گا ان کو ٹیکس دے کر گزرے گا، اور ٹیکس دے کر بھی وہ جس کو چاہیں پکڑیں گے اور ماریں گے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ تو پھر ان کے سمجھدار لوگوں نے 4 مہینوں کو حرمت والے قرار دیا کہ کم از کم روٹی تو کھا سکیں، تجارتی قافلے تو جا سکیں، کوئی ایسے مہینے ہونے چاہیے جن میں سب کا اتفاق ہو کہ کوئی کسی کو تکلیف نہیں دے گا، کوئی کسی کا قافلہ نہیں لوٹے گا، جان اور مال اور عزت کی حفاظت ہوگی۔ تو وہ لوگ اپنے طور پر حرمت والے مہینے بناتے تھے، اور اس میں پھر وہ زیادتی کرتے تھے۔ زیادتی یہ تھی کہ کسی کا من ہو رہا ہے لڑائی کرنے کو، دشمن سامنے سے گزر رہا ہے مگر مہینہ حرمت والا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ دی جائے، غصہ ان پر اتنا ہے، وہ دشمن ہے، ہمارے بندے مارے ہوئے انہوں نے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو مارا جائے۔ تو پھر وہ آپس میں مشورہ کرتے اور کہتے کہ چلو اب ان کو مارتے ہیں، اور اس مہینے کی بجائے اگلا مہینہ حرمت والا اس کو قرار دے دیں گے، ٹوٹل پورا کر لیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں انما النسیء زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما۔ یہ جو مہینوں کو لیٹ کرنے والی روش ہے یہ کفر میں اضافہ ہے۔ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے 1 سال کسی مہینے کو حلال کر لیتے تھے، اگلے سال حرام کر لیتے تھے، لِيُوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، تاکہ وہ اللہ کے حرام کردہ 4 مہینوں کی تعداد پوری کر لیں۔ یہ کفر میں اضافہ ہے۔ تو فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا نا جب پتہ ہے نہیں کہ اس قبیلے کے وہ کون سے مہینے ہیں جہاں سے ہم گزر رہے ہیں، تو پھر تو کوئی آ جا ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو 4 مہینے حرمت والے بنائے، اس میں لوگوں کی تجارتوں کے، لوگوں کی ضروریات کے فوائد تو الگ ہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ حج اور عمرہ سکون کے ساتھ کر سکیں۔ روٹین تھی ان لوگوں کی کہ حج کرتے، پھر دوران سال 1 دفعہ عمرہ کرتے 6 ماہ بعد، اور دور دراز سے آنا ہوتا تھا، قافلوں نے، کسی نے پیدل، کسی نے جانوروں پر۔ تو ذی الحجہ سے
سوا مہینہ پہلے اپنی سہولت کے ساتھ وہ چل پڑے گا، حج کرے گا، تو حج کے بعد 1.5 مہینہ پھر اس کے پاس واپسی کے لیے موجود ہے، وہ سکون کے ساتھ حج کر سکے گا۔ اور 6 ماہ بعد کسی نے عمرے پر آنا ہے تو بیچ میں رجب آتا ہے، رجب بھی حرمت والا ہے، جو محرم سے 6 ماہ بعد آئے گا، اس میں لوگ جو قریب کے عمرہ کرنا چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ تو یہ مہینے حرمت والے ہیں، ان کا ایک احترام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا کہ افضل الصیام بعد رمضان صیام شہر اللہ المحرم، رمضان کے بعد افضل روزے وہ اللہ کے مہینے محرم الحرام کے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فضیلتیں بانٹنے میں ان کے بڑے انداز ہیں۔ ہر ایک کو ایک ایک فضیلت دے دی جناب، مہینوں کو فضیلتیں دے دیں، اشخاص کو فضیلتیں دے دیں، لیکن ان فضیلتوں کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ خوبی کسی اور میں نہیں ہے۔ مثلا روایت میں بعض لوگ اس کو صحیح کہتے ہیں، بعض ضعیف کہتے ہیں، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں دوست ہوں اسی کا علی دوست ہے۔ تو یہ ایک فضیلت بن گئی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی۔ لیکن کیا یہ فضیلت کسی اور پر فٹ آتی ہے؟ جس کا میں دوست اسی کا ابو بکر دوست، بالکل فٹ آتی ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سے دوستی ہو اور صحابہ کی دشمنی ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی دشمن ہو اور صحابہ کا دوست ہو نہیں سکتا۔ تو صحابہ کرام میں سب میں یہ خوبی موجود ہے، مگر یہ خوبی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نام لگا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک فضیلت دے دی۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ فرمایا امین هذه الامہ، اس امت کا امین ہے، اور یہ خوبی بھی سب پر فٹ آتی ہے۔ ابو بکر بھی امین ہے، عمر بھی امین ہے، علی بھی امین ہے رضی اللہ عنہم، مگر وہ ایک خوبی حضرت ابو عبیدہ کے نام لگا کر ان کی فضیلت بیان کر دی۔ تو ظاہر سی بات ہے جن کے نام لگا دی ان کی فضیلت تو بڑھ گئی نا۔ ساری امت کا اتفاق ہے کہ صحابہ سارے امین ہیں، سارے ہی امین ہیں، لیکن یہ خوبی ان کو دے دی۔ ایسے ہی فرمایا یہ مہینہ میرا مہینہ ہے، شہر اللہ المحرم، اللہ کا مہینہ ہے۔ مہینے تو سارے اللہ کے ہیں بھائی، لیکن یہ اللہ کا کہہ کر اس مہینے کو فضیلت دے دی۔ ناقۃ اللہ وسقیاہا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو اللہ نے فرمایا یہ میری اونٹنی ہے۔ تو اونٹیاں تو ساری اللہ کی ہیں بھائی، لیکن اس کو فضیلت دے دی۔ کعبۃ اللہ کو، مسجد حرام کو بیت اللہ کہا جاتا ہے۔ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ بھی اللہ کا گھر ہے۔ تمام مساجد اللہ کا گھر ہیں، لیکن بیت اللہ نہیں ہیں۔ بیت اللہ وہ ایک ہی ہے۔ سب اللہ کے گھر ہیں، مگر وہ اللہ کا گھر ہے کیونکہ اس کو اللہ نے اللہ کا گھر کہہ دیا۔ آپ کے کہنے سے اس کی فضیلت ہو گئی۔ حقیقت میں گھر سارے اللہ کے ہیں۔ تو عجیب ہے، ایک طرف فرمایا کہ عاشورے کے دن کا روزہ اس سے 1 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں،
اور کہا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے محرم کے ہیں، اور دوسری طرف فرمایا کہ عرفات کے دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف کرتا ہے۔ اب اگر گناہ معاف کرنے کا حساب دیکھیں تو وہ جیت جاتا ہے، اور اگر آپ کے الفاظ دیکھیں کہ آپ نے فرمایا کہ سارے سال میں رمضان کے بعد افضل روزے محرم کے ہوتے ہیں، اس حساب سے یہ جیت جاتا ہے۔ بس کوئی فضیلت کیا کر اس کو لگا دی، کچھ اس کو لگا دی۔ اگر آپ لڑانا شروع کریں حدیثوں کو تو لڑا سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ ہے کہ آپ جس جس کو میں فضیلت لگاتا جا رہا ہوں آپ اس پہ عمل کرتے جاؤ۔ ایک طرف رمضان کا آخری عشرہ ہے، اس میں لیلۃ القدر ہے۔ جب عشرہ آتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدہ میزرہ کمر کس لیتے، ایقظا اہلہ گھر والیوں کو بھی جگاتے، واحیا لیلہ خود بھی راتوں کو جاگتے۔ اور ایک طرف فرمایا کہ سارے سال میں کی ہوئی نیکی اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کی نیکی سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ اس حساب سے دیکھو تو یہ جیت جاتے ہیں، اس حساب سے دیکھو تو وہ جیت جاتے ہیں۔ پھر کوئی عمل آپ کے قول مبارک سے افضل ہو جاتا ہے، اور کوئی عمل آپ کے عمل مبارک سے افضل ہو جاتا ہے۔ جس کام کا حکم دے دیا وہ بھی افضل ہو گیا، جس کی فضیلت بیان کر دی وہ بھی افضل ہو گیا، اور جس کی نہ فضیلت نہیں بیان کی مگر وہ کر کے دکھا دیا وہ بھی افضل ہو گیا۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن درجے کی حدیث ہے، من مات یوم الجمعۃ او لیلۃ الجمعۃ وقاہ اللہ فتنۃ القبر، جو شخص جمعے والے دن یا پچھلی رات فوت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے آزمائش سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو جو شخص جمعے والے دن یا پچھلی رات فوت ہوگا اس کو اللہ تعالیٰ قبر کی آزمائش سے بچا لے گا۔ اس کا مطلب اس وقت میں کسی کا فوت ہونا یہ فضیلت والی بات ہے۔ کئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ والد صاحب وینٹیلیٹر پہ ہیں، 2 ہفتے گزر چکے ہیں، بل بہت بن چکا ہے، اور ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ان کی امپرومنٹ کا کوئی چانس نہیں ہے۔ جب وینٹیلیٹر اتارو گے گھنٹے کے اندر اندر انہوں نے فوت ہو جانا ہے، تو کیا کریں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ جمعرات کا انتظار کر لو، جمعرات مغرب کے بعد وینٹیلیٹر اتار دینا، جعلی طریقے سے زندہ رکھنے کی ضرورت نہیں، جمعرات کے بعد اتار دینا۔ اگر ان کو اللہ نے بلانا ہوا تو پھر وہ افضل وقت میں بلا لے گا۔ تو ایک طرف آپ نے یہ فرمایا، یہ آپ کے قول مبارک سے جمعرات کے بعد والی رات اور جمعے کا دن اس حساب سے افضل ہوا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیر کا دن عطا فرمایا، تو آپ کے عمل سے وہ افضل ہو گیا، آپ کے قول سے یہ افضل ہو گیا۔ اب جو دن اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، جو اس دن فوت ہوگا اس کی بھی شان ہوگی، اور جو آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرما دیا جو اس دن فوت ہوگا اس کی بھی شان ہوگی۔ لڑانا چاہو تو لڑا سکتے ہو، کسی کا دماغ خراب ہو تو آیتوں کو آیتوں سے، حدیثوں کو حدیثوں سے، آیتوں کو حدیثوں سے لڑا سکتا ہے۔ ایک طرف تو یہ کہہ دیا کہ سب سے افضل روزے رمضان کے بعد محرم کے ہیں، اور ایک طرف کہتے ہو کہ یہ 1 سال کے گناہ معاف کرتا ہے اور وہ 2 سال کے کرتا ہے۔ بتاؤ کون سا صحیح ہے؟ کہہ سکتے ہو۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہے
کہ آپ فضیلتیں بانٹتے چلے جاتے ہیں. کسی نہ کسی طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ میری امت نیکیاں کرے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب پچھلے سال میں نے عرفات کے دن کا روزہ رکھا تھا تو اس سے ایک سال پچھلے اور ایک سال اگلے گناہ معاف ہو چکے تھے، تو یہ جو سال گزر رہا ہے اس کے تو میرے معاف ہو چکے ہیں ایڈوانس میں، آپ مجھے کیوں کہتے ہو روزہ رکھ؟ آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے اسباب بڑھاتے چلے جانا چاہیے، بڑھاتے چلے جانا چاہیے. جس طرح کہا جاتا ہے جی، جج کہتا ہے اس کو 5 دفعہ پھانسی کی سزا ہے، تو سزا تو ایک دفعہ ہی ہوگی نا. جب روح نکل گئی تو کیا بار بار پھانسیاں دیں گے؟ وہ پھانسی ہوگی ایک دفعہ، سزا 5 دفعہ ہے. کیوں؟ اگر صدر نے معاف کر دیا تو ایک ہوگی معافی، 4 پھر باقی ہیں. وارثوں نے معاف کر دیا تو ایک اور معاف ہو گیا، 3 پھر باقی ہیں. اس نے جرم اتنا بڑا کیا ہے کہ ریاست چاہتی ہے کہ یہ بچے نہ، اس کے بچنے کی کوئی شکل نہ ہو، اس لیے زیادہ پھانسیاں دی جاتی ہیں. آپ نے عرفات کا روزہ رکھا، 2 سال کے گناہ معاف ہو گئے. آپ نے عاشورے کا روزہ رکھا، 1 سال کے گناہ معاف ہو گئے. آپ نے وضو کیا، اس سے گناہ معاف ہو گئے. آپ نے نماز پڑھی، اس سے گناہ معاف ہو گئے. آپ نے اللہ کو یاد کیا، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ پڑھا، آپ کے گناہ معاف ہو گئے. آپ نے امام کے ساتھ آمین کہا، فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے موافق ہو گئی اس کے گناہ معاف ہو گئے. تو یہ سارے اسباب گناہوں کی معافی کے ہمیں جمع کرنے چاہیے. جس طرح ہم نے وہاں کہا کہ زیادہ پھانسیاں اس لیے دیں تاکہ بچ جانے کی شکل کوئی نہ رہے، تو یہاں ہم اللہ کی رحمت کے زیادہ سے زیادہ اسباب جمع کرتے ہیں تاکہ پکڑے جانے کی کوئی شکل باقی نہ رہے، تاکہ پکڑے جانے کی کوئی شکل باقی نہ رہے. اور ہم گناہ بہت زیادہ کرتے ہیں، بہت زیادہ کرتے ہیں. اور یہ الگ کہانی ہے کہ جب اللہ فرمائے کہ تیرے سارے گناہ معاف ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حقوق العباد بھی معاف ہو گئے، وہ دینے پڑتے ہیں. پچھلے جمعے میں نے آپ کو بتایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص مارکے میں کافروں سے لڑتے ہوئے شہید ہو جائے، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جائے، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جائے، اگر اس کے ذمہ قرضہ ہے تو جب تک قرض ادا نہیں کرے گا معافی نہیں ملے گی، جنت نہیں ملے گی. تو عموماً ایسی احادیث کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہتا جی میں حد کو پہنچ گیا ہوں، آپ مجھ پر حد قائم کر دیں. اذان ہو گئی تھی، نماز کا وقت تھا، آپ نے اس کو اگنور کیا. بعد میں وضو ہوا، نماز ہوئی، نماز کے بعد پھر آ کر کہتا ہے جی میں حد کو پہنچ گیا ہوں، مجھ پر حد قائم کر دیں. بتایا کچھ نہیں کہ میں نے کیا کیا. آپ نے فرمایا تو نے وضو کیا تھا؟ بولے ہاں. تو ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ بولے ہاں. تو میں اللہ نے تیری حد معاف کر دی. تو وہ بسا اوقات تقوی کی وجہ سے چھوٹے موٹے گناہوں کو بھی بہت بڑا سمجھتے تھے. تو جب یہ کہا جائے کہ تیرے سارے گناہ معاف ہیں تو روٹین میں صغیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. اور بعض احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی جناب والے کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. مثلا فرمایا کہ اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا اگرچہ وہ جنگ سے ہی بھاگا کیوں نہ ہو. جنگ سے بھاگنا تو کبیرہ گناہ ہے. تو بعض ایسے کاموں سے اللہ کی جناب والے کبیرہ بھی معاف ہو جاتے ہیں. رہ جاتے ہیں بندوں کی جناب والے کبیرہ گناہ، وہ بندہ معاف کرے تو ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے. لیکن بعض لوگوں کی کوئی سپیشل توبہ ہوتی ہے، عملی توبہ ہوتی ہے
کہ رب ذوالجلال اتنا خوش ہوتا ہے، اور یہ بہت شاذ و نادر ہوتا ہے، 99.9 سمجھو کہ حقوق دینے ہی پڑتے ہیں، شاذ و نادر ایسے ہوتا ہے کہ کوئی شخص رب کو اتنا راضی کر لے کہ اللہ اس کی طرف سے بندوں کو دے کر راضی کر کے اس کو معاف کر دے۔ اس کی دلیل وہ حدیث صحیح بخاری کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سابقہ قوموں میں سے ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے، پھر ایک صوفی صاحب کے پاس گیا، کہا میری توبہ ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا لو 99 بندے مار دیے اور اب کہتا توبہ، کوئی توبہ نہیں تیری۔ اس نے تلوار پکڑی، اس کا گلا بھی کاٹ دیا۔ پھر کسی عالم دین کے پاس گیا، ہمارے ہاں یہ بہت چلتا ہے کہ مسئلہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے جواب کوئی اور دینے لگ جاتا ہے۔ حکیم صاحب کے پاس 2 مریض آئے ہو نا، تو وہ ان کی بھی باری نہیں آئی، تو ایک دوسرے کو پوچھتے ہیں کہ تیرا کیا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے تیرا کیا مسئلہ ہے، تو وہی ان کو نسخے بتانا شروع ہو جاتے ہیں کہ حکیم صاحب تو بعد میں بتائیں گے، میں تجھے پہلے بتا دیتا ہوں۔ اور ایسے ہی دینی مسائل کا حال ہے کہ کسی عالم دین سے کوئی پوچھے تو کوئی اور بیچ میں سے اس کو بتانا شروع کر دیتا ہے۔ یہ صوفی صاحب چارہ اسی طرح کی مصیبت میں پڑا ہوا تھا، آتا جاتا کچھ نہیں تھا، فتوے چھوڑتا تھا، پکڑ کے اس نے گلا کٹوا لیا اپنا۔ اس لیے تھوڑا احتیاط کیا کرو، لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ کسی عالم دین کے پاس گیا تو اس نے کہا جب تک تیری روح اور جسم کا تعلق قائم ہے، جب تک تیری سانس کی آمد و رفت ہے، اس وقت تک تیرے اور تیرے رب کے بیچ میں کون حائل ہو سکتا ہے؟ تو توبہ کر۔ ہاں تیرا 100 بندوں کو قتل کرنا بتاتا ہے کہ تو عادی مجرم ہے اور تیری سوسائٹی اچھی نہیں۔ اگر تو واقعتاً سچا ہے اپنی توبہ میں تو اپنا گھر چھوڑ اور ساتھ والی بستی میں چلا جا، وہاں نیک لوگ رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہو گے تو تیری توبہ پکی رہے گی۔ اب یہ بندہ مخلص تھا، اس نے کل پر بات نہیں چھوڑی کہ ہاں میں لکھ کر لگا دیتا ہوں برائے فروخت، کو اچھا ریٹ لگے گا تو مکان بیچوں گا، ہے نا۔ جیسے کسی بینک وغیرہ میں کام کرنے والے سے کہو تو کہتا ہاں مجھے پتہ ہے میں اچھے کی تلاش میں ہوں، جب تک اللہ اچھی نوکری نہیں دیتا میں گناہ والی کیوں چھوڑوں۔ اس نے یہ نہیں کیا۔ یہ بہت مشکل کام ہے۔ آپ میں سے کسی کو میں کہوں کہ گھر جاؤ 10 منٹ کے لیے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے گھر کو چھوڑ دو، کون تیار ہوتا ہے؟ کتنی بڑی قربانی دی اس نے کہ 10-20 منٹ کے لیے گیا، جو ضروری چیزیں اٹھانی تھی، کپڑا، پیسہ، کھانا لیا اور نکل کھڑا ہوا۔ میری توبہ قبول ہو رہی ہے، میں بچ رہا ہوں، مجھے اور کیا چاہیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گاؤں سے نکلا ہی تھا کہ ملک الموت آ گیا، اس نے اس کی روح نکال لی۔ جنت والے بھی آگے لینے کے لیے، جہنم والے بھی آگے لینے کے لیے۔ وہ کہتے ہیں 100 کا قاتل ہے، ہم لے کر جائیں گے، یہ کہتے ہیں جناب توبہ کر کے مرا، ہم لے کر جائیں گے۔ اللہ کے پاس کیس گیا، اللہ نے فرمایا زمین ماپ لو، نیک لوگوں کی بستی کے قریب ہوگا تو جنت والے لے جاؤ، برے لوگوں کی بستی کے قریب ہوا تو جہنم والے لے جاؤ۔ اللہ اکبر! جب بادشاہ مہربان ہو جاتا ہے تو پھر وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ ابھی تک برے لوگوں کے قریب تھا اور نیک لوگوں سے ابھی دور تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے زمین کے اس ٹکڑے کو فرمایا جو نیکوں کی طرف تھا، کہا سکڑ جا، اور جو ادھر کا ٹکڑا تھا اس کو کہا پھیل جا۔ جب فرشتوں نے ماپ کر دیکھا تو تھوڑے سے فرق کے ساتھ وہ نیک لوگوں کے قریب پایا گیا، فیصلہ ہوا کہ اس کو جنت کے فرشتے لے کر جائیں گے۔ تو یہ بہت شاد و نادر ہوتا ہے۔
بسا اوقات انسان ایسا جرم کر بیٹھتا ہے کہ وہ اس کو واپسی کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. مثلا کسی کا اس نے دینا ہے، وہ بندہ ہی نہیں مل رہا. دینا ہے کسی کا مگر یہ دے ہی نہیں سک رہا اور توبہ بھی کرنا چاہ رہا ہے، بندہ مل نہیں رہا. تو پھر ایسی صورتوں میں صدقہ کر دے، اور اگر نہیں بھی کر سکا سچی پکی توبہ کرے تو اللہ سے اچھی امید رکھے. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ فضیلتیں اللہ تبارک و تعالیٰ بانٹتا ہے، ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بانٹتے ہیں. ہماری اوقات تو یہ ہے کہ ہم اس کے غلام ہیں. وہ فرما دے کوئی کسی کی کچھ فضیلت نہیں، جو ہم نے فرمایا کرنا ہوگا. کوئی فضیلت نہیں، کچھ نہیں ملے گا، کوئی جنت نہیں، کچھ نہیں ملے گا نہ دنیا میں نہ آخرت میں. تم میرے بنائے ہوئے غلام ہو، جو میں آرڈر دیتا ہوں کرو اور بس. تو پھر نہیں کرو گے. ہاں، نیکیاں کرو، برائیوں سے بچو، مگر تمہیں کچھ نہیں دوں گا. تو غلامی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم پھر بھی نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں. لیکن یہ اضافی مہربانی ہے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ بہانے سے فضیلتیں بانٹتے چلے جاتے ہیں. یہ کرو گے تو یہ ملے گا، وہ کرو گے تو وہ ملے گا، وہ کرو گے تو وہ ملے گا، تاکہ ہم نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں، گناہوں کی معافی مانگیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے. تو ہمیں اس مہینے میں زیادہ روزے رکھنے چاہیے، اس مہینے میں زیادہ روزے رکھنے چاہیے، اور خصوصاً عاشورے کا روزہ رکھنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں مکہ میں قریش بھی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. مسند احمد میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی سیلاب سے خشکی پر جو آئی تھی جودی پہاڑ پر، تو وہ عاشورے کے دن آئی تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے نجات بھی 10 محرم کو دلائی تھی فرعون کو ڈبو کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنا جشن آزادی روزہ رکھ کر مناتے ہو، تو میں اپنے بھائی موسیٰ کی خوشی میں شریک ہونا چاہتا ہوں. میں ان کے زیادہ قریب ہوں تمہاری نسبت، اس لیے آپ نے عاشورے کے دن کا روزہ رکھا اور رکھنے کا حکم دیا. حضرت ربیہ بنت افرار رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والے بندے بھیجے کہ جاؤ علاقوں میں پھیل جاؤ اور اعلان کرو جس نے آج 10 تاریخ ہے ابھی تک کچھ نہیں کھایا وہ اس دن کو روزہ بنا لے، اور جس نے کھایا ہے وہ بھی اس کو روزہ ہی بنا لے. ہاں، یہ حدیث کے لفظ ہیں. جس نے کھایا ہے وہ بھی اب نہ کھائے، اور جس نے نہیں کھایا وہ اس کو روزہ بنا لے. حضرت ربیہ فرماتی ہیں ہم چھوٹے بچوں کو بھی اس دن روزہ رکھوا دیتے تھے، اور اون کے بنے ہوئے کھلونے ہم لے کر بچوں کو مسجد نبوی میں چلے جاتے. بچہ جب دودھ مانگتا یا کھانا مانگتا تو ہم اس کو وہ کھلونے دے کر بہلاتی رہتی، حتیٰ کہ شام ہو جاتی ہم ان کا روزہ کھلوا دیتے. صام یوم عاشوراء وامر بصیامہ، آپ نے روزہ رکھا بھی اور رکھنے کا حکم بھی دیا. لیکن جب رمضان فرض ہو گیا تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی، مگر افضلیت باقی رہی. فرض نہیں رہا مگر فضیلت باقی رہی. اب 9 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا. 10ویں سال کسی نے کہا کہ حضرت اگر یہ تو ہم یہودیوں کی موافقت نہیں کر رہے، وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال 9 تاریخ کا رکھوں گا. غور کرنے کی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کسی غلط کام پر برقرار رکھ سکتا ہے؟ یہ اتفاق ہے امت کا
کہ جو کام عہد نبوت میں ہو وہ جائز ہو جاتا ہے. اگر غلط ہوتا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بتا دیا ہوتا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو ٹھیک کرو. صحابہ اکرام بھی اور بعد کے لوگ بھی یہ اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں کہ جو کام عہد نبوت میں ہو رہا ہو وہ رب کی مرضی سے ہو رہا ہوتا ہے. اگر غلط ہو اور زمانہ وحی کا زمانہ ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور بتا دے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے. اس وقت روزہ چلتا تھا کہ آپ نے مغرب کے بعد روزہ کھولا، جب تک آپ جاگ رہے ہیں آپ کا روزہ کھلا ہوا ہے. اگر نیند آ گئی تو اگلا روزہ شروع ہو جائے گا، اب مزید کچھ نہیں کھا سکتے. ایک دو صحابیہ سے اس کی مخالفت ہو گئی، وہ اس کی آنکھ بھی لگ گئی اور وہ اس کے باوجود اپنی بیوی کے پاس چلا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات نازل کر دی کہ پتہ چلا ہے مجھے پتہ ہے کہ تم میں سے بعض لوگ اپنے نفسوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں، اللہ تمہارے لیے آسانیاں لے کر آ گیا ہے، اب تمہارا روزہ ساری رات کھلا رہے گا، فجر کی اذان پر دوبارہ بند ہوگا. تو جو بات جو غلط ہو گیا اللہ تعالیٰ نے وہ قرآن کی شکل میں یا سنت کی شکل میں بتا دیا اپنے نبی کو کہ یہ تمہارے معاشرے میں کام غلط ہوا ہے. 9 سال رب نے نہیں بتایا کہ یہ آپ نے 10 تاریخ کا روزہ رکھا ہوا ہے. اب کسی نے ملاحظہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا میں اگلے سال 9 تاریخ کا رکھوں گا. اس پر مجھے جتنے بھی بڑے بڑے ائمہ ہیں اور جتنے محدثین ہیں، ابن حجر ہیں، شوکانی ہیں، نووی ہیں، اس سے پیچھے چلے جاؤ امام شافعی ہیں، احمد ہیں، دوسرے تیسرے ہیں، یہ تو کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں اکیلے 10 کا رکھ لو، کچھ کہتے ہیں نہیں یا 9-10 کا رکھو یا 10-11 کا رکھو. لیکن مجھے ایک قول بھی ایسا نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ صرف 9 کا رکھو 10 کا نہ رکھو. جو کام آپ نے کیا مسلسل کیا، اس کا حکم بھی دیا، اور پھر ایک کام کی خالی خواہش کی مگر وہ کر نہیں پائے، اس کے بعد آپ دنیا سے رخصت ہو گئے. تو اس کی وجہ سے جو کام کیا اور کرنے کا حکم دیا اس کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا. تو بہر صورت نفلی روزہ ہے، اس میں کوئی جھگڑا ڈالنے کی ضرورت نہیں. جو رکھ سکتا ہو وہ بہتر یہی ہے کہ 9 اور 10 کا رکھے، اور اگر نہیں رکھ سکا 9 کا تو پھر 10 اور 11 کا رکھ لے. واللہ عالم. اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں کرنے کی توفیق دے، برائیوں سے بچنے کی توفیق دے. اور یہ جتنی فضیلتیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نجات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، یہ سارے آپ کے زمانے سے پہلے کی باتیں ہیں. اور جو کچھ ہمارے معاشرے میں ان دنوں میں کیا جاتا ہے یہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد کی باتیں ہیں. اور اسلام آپ کے دنیا سے جانے پر ختم ہو گیا، پھر نہیں بنا وہ. اور جو حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما کا دل گداز واقعہ ہوا، ظلم ہوا، وہ تقریباً آپ کے دنیا سے جانے کے 51 سال بعد ہوا. وہ قابل مذمت ہے، وہ ظلم ہے، یہ الگ کہانی ہے. لیکن اس وجہ سے کوئی دین بنا لے اور دین اس کا شروع یہاں سے ہو اور اسی کو دین سمجھ لے، یہ اسلام میں اضافے کی گنجائش کو اللہ تعالیٰ نہیں دیتا. اس لیے ان دنوں میں کوئی اسپیشل کام نہ کرو، کوئی اسپیشل کام جو روٹین میں آپ نہیں کرتے نہ کرو، بلکہ ان کو روٹین کے دنوں کی طرح گزارو. ہاں جو کرنے کا کام ہے وہ روزے کا ہے وہ رکھو. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واللہ اعلم، صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا.